ہر میں زباں تمہارے لیے بدر میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں. ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاة علی زکاۃ لکم. مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے. اعمال پاک صاف ستھرے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. تو آئیے اعمال کی پاکیزگی کی نیت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. چونکہ اس سلسلے میں نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کثرت سے ہوگا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ جب بھی نامی اس میں گرامی لیا جائے گا تو ادب و شوق کے ساتھ پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. کیا ہی اچھا ہوگا، یہ نیت بھی کر لی جائے. جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ 2 سلسلوں میں ہم نے اپنے کریم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر مشتمل آیات قرآنیہ سننے کی سعادت حاصل کی. آج بھی انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. نعت مصطفیٰ قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کن کن مقامات پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آیات قرآنیہ میں فرمایا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے 2 نبی ایسے ہیں کہ ان دونوں انبیاء کی زبان پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آیا. ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. کعبۃ اللہ تعمیر ہوتا ہے. تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. وہ دعا خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمائی. اللہ کی حضور دعا کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم،
यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब, इस जमात के अंदर इन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर भेज जो इन लोगों को अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाया करे और इनको किताब व हिकमत की तालीम दिया करे। बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत करीमा को अगर पेश नज़र रखते हुए देखा जाए, हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी नहीं हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से कई सदियां पहले अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी आमद की दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की बारगाह में दुआ पेश कर रहे हैं, मेरे मालिक, तामीर काबा का सिलसिला मैंने किया। काबातुल्लाह की तामीर के बाद अब तेरी रहमतों के हुसूल के लिए तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ। मेरे पाक परवरदिगार, अपना अज़मतों वाला रसूल यहाँ अहले मक्का में भेज ताकि वो आकर किताब व हिकमत की तालीम दे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ बन के आया हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने अपनी कौम को जमा किया और अपनी कौम को जमा करके जिक्र कर रहे हैं हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। सबसे पहले आपने अपनी रिसालत की बात की, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। अपना जिक्र किया, अपनी अजमत को बयान किया और अपनी अजमतों का जिक्र करने के बाद, अपनी नबुव्वत और रिसालत का जिक्र करने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान पर ये कलिमात आते हैं, व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ मेरा कलिमा पढ़ने वालों, तुम सब यहाँ जमा हुए आज के इस इज्तिमा में मैं तुम्हें ये खबर दे रहा हूँ कि मेरे बाद एक ऐसा रसूल आने वाला है जिनका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। बशारत भी दी। अब मेरे बाद उनकी आमद का वक्त भी आ चुका, मेरे बाद दुनिया में जलवा फरमा होने वाले हैं और तुम्हें उनका नामे नामी इसमें गिरामी भी बताता चलूं। उनका नाम शरीफ है अहमद। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अब थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए। आज हम भी इज्तिमा मिलाद करते हैं, सरकार के जिक्र का इज्तिमा होता है। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इज्तिमा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इज्तिमा में भी जिक्र था इसी नबी का। और हम अपने घर में, अपनी मस्जिद में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने किसी जगह पर कोई इज्तिमा का इनेकाद करते हैं तो हमारे इज्तिमाआत में भी जिक्र होता है उसी नबी का। वहाँ भी उनका जिक्र, यहाँ भी उनका जिक्र। वहाँ भी कौम को जमा किया गया, यहाँ भी दावतें दे देकर बुलाया जाता है। वहाँ भी बयान की सूरत हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। और हमारे इज्तिमाआत में भी कोई ना कोई आलिम, कोई ना कोई मुबल्लिग बयान की सूरत करते हैं। वहाँ भी इसी नबी की आमद की बात हो रही है। और हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारी मस्जिद में होने वाले इज्तिमा मीलाद में भी बात हो रही होती है उसी नबी की आमद की। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है और वो थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज्तिमा मीलाद सजाया, सरकार की आमद की खबर देने के लिए इज्तिमा सजाया, तो उनकी ज़बान पर यह जिक्र था कि वो नबी दुनिया में आने वाले हैं, मेरे बाद उस नबी की जलवागरी होने वाली। उनकी ज़बान पर ये जुमले थे और हमारी ज़बान पर यह होता है उस नबी की जलवागरी हो चुकी। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, क्या ज़मीं क्या आसमां हर समत छाया नूर है। उनकी ज़बान पर था वो आने वाले और हमारी ज़बान पर ये जुमले आते हैं वो नबी दुनिया में जलवागर हो चुके। तो ये मिलाद का इज्तिमा सजाना, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनना और सुनाना, ये तो सालिहीन का तरीका है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का वही मुबारक शेर आपकी समाअतों की नज़र करूँगा। कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहे आदाब शरीयत मलहूज।
آیات قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا۔ آئیے کچھ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور میں کس کس طرح کی اذیتوں کا سامنا کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر کیسے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، یہ ساری کیفیات ہمارے سامنے ہیں نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کے لیے بھی باقاعدہ سے انعام کے اعلان کیے گئے، پتھر مارے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالان مبارکین خون سے بھر گئے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ اس کریم رب نے اس محبوب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ دشمن لاکھ منصوبے بناتا رہے اور دشمن جتنی چاہے جھک مارتا رہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب اپنے حبیب کی حفاظت اپنے ذمہ لی تو اپنے ذمہ جس کی حفاظت لے لی، کیسے ممکن ہے کوئی ان کا بال بھی باقا کر سکے؟ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ طور میں ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ۔ اے حبیب اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو کام آپ کے ذمہ کرم پر لگایا اس کام کو کرتے چلے جائیے، اپنے فرض منصبی کو نبھاتے چلے جائیے اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی باقی بیان کرتے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، میرے پیارے حبیب آپ ہماری حفاظت میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے چلے جائیے اور دیکھتے چلے جائیے کہ آج دنیا میں ایک ایسا آدمی جس کو تھوڑا سا منصب مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، وہ اگر کسی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے نا تو بندہ جناب سینہ چوڑا کر کے کس انداز میں گلی میں نکلتا ہے، اور جس کی حفاظت رب اپنے ذمہ کرم پر لے لے، اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی قدم کیسے پیچھے کی طرف آ سکتا ہے؟ یہ بڑے تو بڑھتے چلے گئے۔ ہمارے سامنے کئی واقعات اس طرح کے ہیں نا، غزوہ بدر کو لے لیجئے، غزوہ احد کو لے لیجئے، اس کے علاوہ دیگر غزوات کو لے لیجئے، مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیجئے، دشمن کی تعداد دیکھ لیجئے، وہاں اسلحے کی فراوانی دیکھ لیجئے، یہاں بے سر و سامانی دیکھ لیجئے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن جب رب نے فرما دیا فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، میرے پیارے آپ ہماری حفاظت میں، اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی، تو محبوب کو کس چیز کا ڈر؟ سرکار بے دھڑک ہو کر دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے چلے گئے، اور یہ بات ایک مرتبہ ارشاد نہیں فرمائی گئی، بألفاظ مختلفہ قرآن پاک میں مقامات متعددہ پر اس بات کو ذکر کیا گیا۔ سورہ زمر آیت نمبر 36 اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر حفاظت لے لی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ارشاد ہوتا ہے، قل حسبی اللہ، میرے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا مقام محبت ہے اور کیا عزت افزائیاں ہو رہی ہیں اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ بار بار تسکین خاطر کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان قلبی کے لیے بار بار یہ کلمات ارشاد فرماتا ہے، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوا، واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب اللہ ہر قسم کے لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ سفر ہجرت کو دیکھیے، سفر ہجرت میں محبوب کا غار ثور میں جانا دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف فرمائے، دشمن پہاڑ چڑھتا 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 بلندی پہ جا پہنچا۔ غار ثور کو اس طرح کا غار نہیں ہے کہ جس کی کیفیت کو جانچنے کے لیے غار کے اندر تک جانا پڑے گا پھر جا کر اس کی کیفیت واضح ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ غار ثور تو بالکل یوں بلندی کی طرف، جو اوپر کی طرف کھڑا ہوگا وہ صرف نیچے کی طرف نظر کرے گا نا تو اندر کی ساری کیفیت سامنے آ جائے گی۔ غار ثور اس طرح کا ہے۔
لیکن واللہ یعصمک من الناس، سرکار اس غار میں تشریف فرمائے، اللہ تعالی جل جلالہ نے کس انداز میں محبوب کی حفاظت فرمائی۔ مکڑی نے آ کر جالا تن دیا، کبوتری نے آ کر انڈے دے دیے۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے پیارے حبیب اللہ تعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ قرآن پاک کی آیات و طیبات پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، بڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، بڑھتے جائیے۔ یہ سب تلاوت کرنے کے بعد بھی نا ایسے ایسے علم و حکمت کے مدنی پھول سامنے آئیں گے، اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پیاری جھلکیاں اور ایسی نور بھری داستان ہمارے سامنے آئے گی کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ اپنے حبیب سے کتنی محبت فرماتا ہے، اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کو کیسے کیسے مقام رفیع سے نوازا۔ آئیے تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157، اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کا کچھ ذکر کیا۔ محبوب کے کمالات کی بات ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات میں کیسی وسعتیں اللہ نے رکھی، کچھ اس کا بیان کیا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ نبی پاکیزہ چیزیں ان لوگوں کے لیے حلال کریں گے اور گندی چیزیں ان پر حرام کریں گے۔ کتنی چیزیں اس طرح کی ہیں جن کے حرام ہونے کا ذکر اللہ تعالی جل جلالہ نے آیات قرآنیہ میں نہیں فرمایا، سرکار کی زبان پر ان کی حرمت کا ذکر آیا۔ آج اگر کھلے لفظوں بات آپ کے سامنے کروں تو جس کی زبان پر شیطان یہ جملہ جاری کرواتا ہے نا، نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، نبی کو کس چیز کا اختیار، نبی کچھ بھی نہیں کر سکتے، جن کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے نا، محبوب کی حرام کردہ چیز کی طرف ان کا ہاتھ بھی نہیں بڑھتا۔ ایک مثال صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتا حرام ہے، آیات قرآنیہ میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، سرکار نے فرما دیا۔ کوئی بھی ذی شعور اس طرح کا نہیں ہے کہ جو اس کو کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، محبوب کی زبان پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے، یہ جس چیز کی حرمت کا اعلان فرما دیں وہ چیز ایمان والوں کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی حلت کا، جس چیز کے حلال ہونے کا ذکر فرما دیں وہ چیز مسلمانوں کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام رفیع عطا فرمایا، اور اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، لڑو ان لوگوں سے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور ان چیزوں کو حرام نہیں مانتے جو اللہ اور رسول نے حرام کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جس چیز کو حلال فرما دیا وہ حلال، جس چیز کو حرام کر دیا وہ حرام۔ آپ کی توجہ کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آیت حج نازل ہوتی ہے۔ جب آیت حج نازل ہوئی، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا افی کل آمن یا رسول اللہ، آقا یہ ارشاد فرمائیے اللہ تعالی جل جلالہ نے حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو کیا یہ حج ہر سال مسلمانوں کو کرنا ہوگا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، محبوب خاموش رہے۔ دوبارہ پھر سوال کیا گیا، دوبارہ پھر سوال کرنے پر محبوب خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر جو جملہ آیا وہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میرے منہ سے ہاں نکل گیا نا تو ہر سال حج کرنا تم پر واجب ہو جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے اس جملے پر، اگر میں ہاں کہہ دوں نا تو قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ لیکن سرکار نے کتنے ہی کام اس طرح کے، باوجود اس کے کہ آپ کو پسند تھے، امت مشقت میں نہ آ جائے، سرکار نے اس کام کے کرنے کو امت پر لازم نہیں فرمایا۔ مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بالکل الگ ایک موضوع ہے، اس طرح بڑھیں گے تو بات بہت دور تک نکلے گی، اس لیے موضوع پر رہتے ہوئے ہی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی
जल्ल जलालुहू ने इख्तियारात अता फरमाए। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जिस चीज को चाहें हलाल फरमा दें और जिस चीज को चाहें अपनी उम्मत पर हराम फरमा दें। आपने ये एक नजारा देखा। आइए एक कदम आगे बढ़ें और एक मोहब्बत की नई दास्तान को देखने के लिए चलें। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनी उम्मत का गमगीन किया करता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की कैफियत, तन्हाई के मामलात, रातों को अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की बारगाह में गिरिया उजारी करना, यहाँ तक के इब्ने माजा के कलिमात हैं जब महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम नमाज अदा करने के लिए खड़े होते, हत्ता तवर्रमत कदमा, महबूब के कदमैन शरीफैन सूज जाया करते थे। ये इबादत का अंदाज था और ये इबादत उम्मत की मगफिरत के लिए, अल्लाह के हुजूर उम्मत के लिए दुआ करने के लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये गम परेशान किए हुए थे, यहाँ तक के अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से उम्मत की मगफिरत का वादा किया। वैसे तो मुतअद्दिद मकामात पर यह वादा फरमाया गया, उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। जब आयत करीमा वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा ये नाज़िल होती है, मेरे प्यारे हबीब आपका रब आपको अनकरीब इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, आप राजी हो जाएंगे। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, सहाबा हाज़िर बारगाह हुए, खिदमत अक़दस में अर्ज करते हैं, हुजूर अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने राजी करने की बात की है, आप ये इरशाद फरमाइए आप अपने रब से कब राजी होंगे। जब ये सवाल किया गया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ल्ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मैं उस वक्त तक अपने रब से राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक एक उम्मती भी दाखिल जन्नत ना हो जाए। इस सब को जहन्नम से निकाल कर जब तक दाखिल जन्नत ना कर लूं, मैं अपने रब से राजी नहीं होऊंगा। इमाम राजी ने तफसीर कबीर में इस बात को जिक्र किया। और सूरह अलम नशरह, महबूब आप गमगीन क्यों होते हैं, आप कबीदा खातिर क्यों होते हैं, आप अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए इतने गमज़दा क्यों होते हैं। मेरे प्यारे हबीब आप परेशान ना हुआ करें। अलम नशरह लका सदरक, ए प्यारे हबीब क्या हमने आपका सीना कुशादा नहीं कर दिया। ववदअना अन्का विज़रक, और ए मेरे प्यारे हबीब आपके सीने पर जो बोझ था क्या हमने वो बोझ उतार नहीं दिया। वो बोझ कौन सा है? उम्मत की मगफिरत का गम, उम्मत की तकलीफ, उम्मत के गम में गमगीन रहना। मेरी उम्मत का क्या होगा, रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती रब्बी हबली उम्मती रब्बी फिरली उम्मती अल्लाहुम्मा फिरली उम्मती। कितने ही अल्फाज रिवायात में मिलते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर आया करते थे। ववदअना अन्का विज़रक, मेरे प्यारे क्या हमने आपका बोझ उतार नहीं दिया, क्या वो गम आपसे दूर नहीं कर दिया। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम काबतुल्लाह में बुत देखते थे, गमगीन हुआ करते थे। अल्लाह की तौहीद का मरकज, अल्लाह का प्यारा घर और बुतों की अमाजगाह। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सारे नज़ारे देखते, आपको तकलीफ होती, आप अज़ियत महसूस करते, कर्म महसूस करते, तकलीफ महसूस करते। अल्लाह का पाकीज़ा घर और बुतों की अमाजगाह बना हुआ है। ये गम था जो महबूब के कल्बे अतहर पर रहा करता था। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने मक्का फतह करवाया। फतह मक्का का सिलसिला होता है, सरकार काबतुल्लाह में जलवा फरमा होते हैं और काबतुल्लाह में जलवा फरमा होकर एक एक बुत को नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका कला कमा फरमाते हैं। काबतुल्लाह बुतों की आलूदगी से पाक हो गया। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने इरशाद फरमाया, ववदअना अन्का विज़रक, मेरे प्यारे आप काबातुल्लाह में बुत देकर गमगीन हुआ करते थे ना, हमने काबा को आप ही के हाथों से पाक करवा के आपके बोझ को उतारने दिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आप गौर तो कीजिए, यहाँ कल्बे अतहर में ख्याल आता है ना, अल्लाह ताला उस ख्याल को पूरा फरमाता है। दिल परेशान होता है, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू तस्कीने जान का एहतिमाम फरमाता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को जो मकाम रफ़ी दिया गया, किस किस चीज़ का बयान किया जाए और किस किस बात का तज़किरा किया जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी।
حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کس وصف کا بیان کروں، میں کس خوبی کا تذکرہ کروں۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ بلد کی تلاوت کیجیے۔ براتیز سورہ بلد کی پہلی دو آیات مبارکہ کو آپ پڑھ لیجیے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ شہر مکہ کی قسم کس وجہ سے؟ مکہ مکرمہ میں بہت عزت و عظمت والی چیزیں ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں برکت والا، سارے جہانوں کے لیے ہدایت جسے فرمایا گیا، یہ مکہ مکرمہ میں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی اللہ کی نشانی، مروہ بھی اللہ کی نشانی۔ صفا بھی مکہ میں، مروہ بھی مکہ میں، حجر اسود مکہ میں، زمزم کا کنواں مکہ میں، جبل ابی قبیس مکہ میں، کعبۃ اللہ مکہ میں، اور کتنے ہی مقامات مقدسہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں، لیکن ان میں سے کسی کی وجہ سے بھی قسم یاد نہیں کی جا رہی۔ لا اقسم بہذا البلد، میرے پیارے مجھے شہر مکہ کی قسم۔ کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں میں آپ رہتے ہیں، جہاں محبوب کے قدم لگے اس شہر کی گلیوں کی قسم اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں یاد فرمائی۔ تو آپ اندازہ کیجئے جہاں قدم لگے اس جگہ کی قسم اللہ تعالی جل جلالہ نے یاد فرمائی، تو محبوب کے اپنے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی عزتیں عطا فرمائیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو۔ اور آپ کی توجہ کے لیے ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، محبت جس سے ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والے بھی اپنے پیارے ہوتے ہیں۔ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے اقربا سے بھی قربت ہو جاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے محبت کرنے والے بھی محبوب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کو بھی کس انداز میں نوازا، کس انداز میں انہیں بھی مقام رفیع عطا کیا جا رہا ہے۔ آپ محبوب کے اہل بیت کو دیکھ لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیکھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجئے۔ یہ تین حضرات خصوصیت کے ساتھ، اہل بیت اطہار، محبوب کے صحابہ، یہ دونوں مقدس جماعتیں خصوصیت کے ساتھ اہل بیت، محبوب کے صحابہ۔ اہل بیت میں سرکار کے ازواج بھی ہیں، اہل بیت میں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اہل بیت میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی ہیں، اور اہل بیت میں حسنین کریمین بھی ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے کس انداز میں ان کی عزت افزائیاں فرمائیں۔ اہل بیت کی عزت و عظمت پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمائی گئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے صاف ستھرا کر دے۔ یہ بات سرکار کے اہل بیت کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گندگی کو دور فرما دیا، پاک صاف اور ستھرا کر دیا محبوب سے نسبت کی وجہ سے۔ محبوب کی ازواج مطہرات کی بات اگر کی جائے تو خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام رفیع عطا فرمایا، تمہاری عزت افزائی فرمائی ہے، دنیا کی کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ نظارہ بھی دیکھتے چلے جائیے، سورہ احزاب آیت نمبر 6 ارشاد ہوتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، رسول کی بیویاں، سرکار کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں، امت کی مائیں۔ یہی وجہ ہے ہم اپنی ان مقدس ماؤں میں سے کسی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں نا، ہماری زبان پر جملہ آتا ہے ام المؤمنین۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اس کے علاوہ جس بھی زوجہ محترمہ کا ذکر آئے گا، یہ ساری کی ساری
ہماری مقدس مائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عزت و عظمت پر. یہ سرکار کے اہل بیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بیان فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بات کریں تو یہاں آپ کی توجہ کے لیے اگر عرض کروں، سرکار کے صحابہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کسی نے کوئی سوال کیا، سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جواب دیا. اس صحابی کے سوال کو، محبوب کے جواب کو جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی زبان سے جاری کروایا، ان دونوں کو قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دیا گیا. یسألونک عن الیتامی، میرے پیارے حبیب آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. یستفتونک فی النساء، آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. حضور آپ سے اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ یہ جواب دے دیجیے. آپ جب یہ سوال پڑھیں گے، جواب پڑھیں گے، سائل بھی آپ کے تصور میں آئے گا، جواب بھی آپ کی نگاہوں میں آئے گا، فوراً توجہ جائے گی. یعنی یہ قرآن جو نازل ہوا نا، دیگر ماضی میں نازل ہونے والی کتابیں، دیگر کتب سماویہ یک بارگی نازل ہوئیں. قرآن یک بارگی نہیں آیا. قرآن کو نازل ہونے میں 23 سال کا عرصہ لگا. صحابہ کے حالات پر، صحابہ کے واقعات پر، ان کے انداز پر، ان کی عادات پر آیات قرآنیہ نازل ہوتی رہیں. یہ حضرات وہ مقدس شخصیات ہیں کہ جن کا احسان صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سر پر رہے گا. اور قرآن پاک کی آیت طیبات اگر پڑھیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اب یہ صحابہ کا تذکرہ شروع ہوا. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. یہ پوری آیت مبارکہ آخر تک پڑھیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بہت ساری ادائیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی، لیکن وقت اپنے اندر اتنے وسعت نہیں رکھتا، اس لیے بات کو آگے بڑھاؤں گا. صحابہ اکرام علیہم رضوان محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کا سلسلہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا. وہ اعلان کیا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے حبیب بے شک اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زندگی میں ہی اپنی رضا کی دولت عطا فرما دی. اور پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ حج آیت نمبر 58، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. محبوب کے صحابہ کتنے بختور ہیں، کتنے سعادت مند ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھا رزق دے گا. اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا محبوب کے صحابہ سے. سورہ حدید ارشاد ہوتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا. کیسی عزت افزائیاں ہو رہی ہیں، نسبت ہو گئی سرکار سے. محبوب سے نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو بھی تاج عزت سے نواز دیا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب محبوب کے صحابہ کی ایسی عزت افزائیاں سرکار کے اہل بیت پر اس انداز میں کرم نوازیاں تو محبوب کا مقام تو وراء الورا ہے نا. کعبہ جب قبلہ بنا اس وقت جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ بھی آپ کی توجہ میں لانا چاہوں گا. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابتداء میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن یہودی تانا دیا کرتے تھے. ان کی زبان پر یہ جملہ آیا کرتا تھا، دیکھو دین تو نیا لے آئے لیکن قبلہ ہمارے والا انہوں نے لے لیا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. مختلف طرح کی باتیں ان کی زبان پر ہوا کرتی تھی. سرکار کی خواہش تھی کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ جسے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو جائے.
سرکار کے دل میں تمنا ہے، محبوب کے دل میں خواہش ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواہش زبان سے ادا نہیں کی. محبوب کی زبان پر کوئی دعائیہ جملے نہیں آئے، یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کر دیا جائے، میرے مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، الہ العالمین رحم فرما دے، نظر رحمت فرما دے، میرے مالک میری خواہش کو پورا فرما دے. کوئی دعائیہ جملے محبوب کی زبان پر نہیں آئے. دل میں خیال آیا. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کی بھی کس انداز میں پاسداری فرماتا ہے، کس انداز میں اس خیال کو بھی پورا فرماتا ہے. آپ غور فرمائیے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں. نماز ہی کی حالت میں سرکار کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 نازل فرمائی. ارشاد ہوتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. میرے پیارے حبیب، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. محبوب کی زبان پر کوئی جملہ نہیں آیا. میرے پیارے حبیب، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو ان قریب اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے. یہ آیت کریمہ سن کر کے اب بھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کتنی کرم نوازی ان پر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی رد نہیں فرماتا. میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ کعبہ قبلہ بنا محبوب کے چاہنے سے، محبوب کی رضا سے، محبوب کے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں فریاد پیش کرنے سے. اور مزید اگر آگے بڑھیں، اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس کس انداز میں نوازا. علم دیا، کثرت کے ساتھ دیا، اختیارات دیے، کثرت کے ساتھ دیے. جو بھی چیز عطا فرمائی نا، اللہ تعالی جل جلالہ نے کثرت کے ساتھ عطا فرمائی. آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 189 آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. فرمایا اللہ کی شان نہیں ہے، محبوب کے علم کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ کی شان نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے. ہاں، اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، نہیں جسے چاہتا ہے غیب بھی اس پر ظاہر کرتا ہے. اور علوم غیبیہ یہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا. اللہ تعالی جل جلالہ نے جب اپنا آپ بھی اپنے محبوب پر ظاہر فرما دیا، اپنا جلوہ بھی محبوب کے سامنے بے نقاب فرما دیا، اور اپنی ذات پاک کے نظارے بھی محبوب کو دکھا دیے، تو اس محبوب کے سامنے دیگر کون سی چیزیں جو مخفی رہ جائے گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو بات ذکر کی نا، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب اللہ تعالی جل جلالہ خود نہیں چھپا تو میرے پیارے حبیب یہ علم غیب، یہ دیگر چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے چھپائے گا. محبوب کے سامنے ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالی جل جلالہ نے ظاہر فرمائی. ہمارے نبی یقین جانیے عالم ما کان وما یکون، جو ہو چکا اسے بھی جانتے ہیں، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے یہ نبی اس سے بھی باخبر ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. ارشاد فرمایا اللہ تعالی اپنے غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے پسند فرمائے اس پر ظاہر فرماتا ہے. کون سا ایسا رسول ہے جسے اللہ نے پسند نہیں فرمایا؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے رسولوں کے سامنے یہ چیزیں منکشف فرمائیں. ہم اگر حضرت آدم کی بات کریں تو اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی. حضرت آدم کو سب کچھ سکھا دیا، تو یہ نبی تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے سارے نبیوں کے بھی نبی، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، امام الانبیاء بن کے جلوہ فرما ہوئے. بات وہی
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم گناہ گاروں کے لیے شفیع بنا کے بھیجا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، محبوب اپنا کلمہ پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے، اور جس کی شفاعت محبوب کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں ان کے منہ سے نکلنے والے جملوں کو رد نہیں فرمائے گا۔ یہاں کی بات کریں سورہ نساء آیت نمبر 64، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے حبیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ گناہگار آج بھی جرم و قصور کر کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، محبوب کی نظر عنایت ہو جائے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو یہ لوگ ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ بس محبوب کی میٹھی نظر پڑ جائے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ حضور آپ کا رب آپ سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ آپ کے ایک اشارے پر لاکھوں مجرموں کو اللہ تعالیٰ داخل جنت فرما دے گا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ دعائیں رحمت فرمانا، دعائیں مغفرت فرمانا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو اتنا پسند ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے، تسکین مل جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے، چین سکون اور قرار مل جاتا ہے آپ کی دعا کی برکت سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں اس قدر اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں مستجاب بھی ہیں اور گناہ گاروں کے لیے تسکین جاں کا سامان بھی ہیں۔ اور سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ہم نے اس عنوان پر 3 سلسلے مدنی چینل پر کیے، نعت مصطفیٰ قرآن پاک کی روشنی میں۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن باتیں اور بھی تم سے کرتے اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے۔ جتنا بھی آگے بات کو بڑھاتے چلے جائیں گے یہ سلسلہ کلام بڑھتا چلا جائے گا۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، تو اشک ہی کافی ہیں گر اثر کرے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ مقام رفیع عطا فرمایا جو کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی بھی گئیں، آئندہ سلسلوں میں بھی کئی باتیں آئیں گی، لیکن صرف ایک نظارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا لعمرک، میرے پیارے حبیب مجھے آپ کی عمر مبارکہ کی قسم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما حلف اللہ بحیات احد قط الا بحیات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگو اللہ نے آج تک کسی کی زندگی کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ یہ مقام و مرتبہ ملا تو میرے اور تمہارے آقا کو ملا کہ اللہ تعالیٰ ان کا رب ہو کر ان کے بارے میں فرماتا ہے لعمرک، میرے پیارے حبیب مجھے آپ کی عمر مبارکہ کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور رب کریم ہم سب کو ادب کی دولت نصیب فرمائے، بے ادبی سے بچائے، بے ادبوں کے سائے سے محفوظ رکھے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے لیے بدل میں ہے جا، تمہارے لیے ہمارے جہاں